آج الیکشن کمشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پہ الیکشن لڑ لیں. آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں, اور آپ آئین کے آرٹیکل 5 کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خصوصاً چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناش کیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمشنر اور اس کے جو ممبران ہیں انہوں نے کیا ہے. سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں, بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے. چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ خود پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے. کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں, کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے, کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں. کراچی کے جو فریاد تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے, بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں. اور کراچی کے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے, اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں. کرم جس کو 6 دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, 6 دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کچھ شرم کرنی چاہیے. بالکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں کا, اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے. تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید معترض ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جس طریقے کا جو ان کا کنڈکٹ ہے کہ یہ کوئی بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے. آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی. عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر, اور دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی بھی اور ہو, وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے. جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی, جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی, چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی. اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 GB کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے, اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہو. تو یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے, ہیکر چلا گیا ہے, وہاں چلا گیا ہے, کدھر چلا گیا ہے. اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے, کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا, انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا. اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا, یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے, اور افغانستان سے متعلق, چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں. اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 GB کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا, اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بذات خود ایک مذاق ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں آڈیو لیکس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری سیاسی جماعتوں کا, پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ. اس طرح کی اگر وزیر اعظم کے آفس کی کوئی تقریب ہی نہیں ہے, کوئی عزت ہی نہیں ہے, اور آپ نے اس کو گھنٹہ گھر چوک بنایا ہوا ہے,
اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے، اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پرزرو کر سکے، اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو جس طریقے سے پھر وہ پبلک ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کرے جس طرح کا میمو گیٹ میں بنایا گیا تھا، ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے، اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں، کیسے یہ لیک ہوئی، کہاں پہ ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، نیٹ کے اوپر کیسے پہنچی، اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہے وہ ہو گئی۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان جو ہیں وہ رہیں گے۔